صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ اور مختلف کپڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے باب صلاۃ فی جبۃ الشامیہ، کہ جبہ شامیہ میں نماز کی ادائیگی کا بیان۔ اچھا، آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی جبہ شامیہ کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ شام اس وقت جو ہے وہ دارالکفر تھا اور وہاں پہ مسلمان نہیں تھے، اور سوال یہ تھا کہ کپڑا اگر کافروں کا بنا ہوا ہے یا عیسائیوں کا یا کسی اور قوم کا، تو کیا اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنی جائز ہوگی؟ یہ چونکہ سوال اٹھتے تھے، اس لیے ان سوالات کا جواب جو ہے امام بخاری نے مختلف احادیث میں دیا ہے۔ اس سوال کو آج بھی ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی امپورٹڈ کپڑے ہیں، باہر سے کوئی آ رہے ہیں، کوئی سویٹرز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں جو باہر سے لوگ لاتے ہیں، شرٹس لاتے ہیں، پینٹس لاتے ہیں، کیا ان کو پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آج اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور باب کے شروع میں امام بخاری حسب معمول جو اقوال لائے ہیں۔ وقال الحسن فی ثیابہ، ان کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، وہ کہتے ہیں فی ثیاب ینسجها المجوسی لم یر بها باسا، کہ مجوسیوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑوں میں حضرت حسن بصری کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اس میں نماز پڑھنے میں۔ وقال معمر، اور معمر کہتے ہیں رأیت زہری، میں نے زہری امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یلبس من ثیاب الیمن ما صبغ بالبول، کہ یمن کے بنے ہوئے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ان کو دیکھا جن کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ وہ پیشاب میں رنگے جاتے ہیں۔ پیشاب یہاں مراد ہے کہ ان حلال جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور امام حسن بصری ایسے جانوروں کے پیشاب کو نجس نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ پیشاب جو ہے اس میں اگر کپڑے رنگے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ہمیں عجیب لگے گا، لیکن دیکھیں کہ مختلف کیمیکلز جو آج بھی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں سے نکالے جاتے ہیں، اس کی تفصیل تو ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن مختلف کیمیکلز آج بھی انسانی خون سے بھی، جانوروں کے خون سے بھی، اور بعض دوائیاں جو ہیں وہ جانوروں کے پیشاب سے بھی بنتی ہیں، بعض ٹکے ایسے ہیں جو انسان کے جسے ہم آول کہتے ہیں، پلیسینٹا سے خون نکال کے اس سے ہارمونز بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کیمیکلز تاریخ میں بھی استعمال ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ کپڑے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایسے کپڑے وہ پہن لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، کہ جن کو معروف یہ تھا، کہا جاتا تھا کہ شاید ان کو پیشاب میں رنگا جاتا ہے۔ اور اس کی جو توجیہ کی ہے علماء نے، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے کپڑے کو وہ دھونے کے بعد استعمال کرتے تھے، بغیر دھوئے استعمال نہیں کرتے تھے، اور دھونے سے ان کے خیال میں ان کی جو ناپاکی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے ایسے جانوروں کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، امام زہری کا مسلک یہ ہے کہ ان کا پیشاب پاک ہے، اور اگر اس میں کوئی کیمیکل یعنی اس کا کوئی جوس ڈال کے اگر رنگا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری اس کے شروع میں لائے ہیں، اور آگے ایک جو بات فرما رہے ہیں کہ صلی علی فی ثوب غیر مقصور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کو دھویا نہیں گیا تھا۔ مقصور کیا ہے کہ اس کو شرنک نہیں کیا گیا تھا، قصر کرنا ہوتا ہے نا، چھوٹا کرنا، جیسے نماز قصر ہوتی ہے، تو اس کو قصر کیے بغیر اس میں وہ یعنی اس کو دھوئے بغیر نیا کپڑا جو اس میں نماز پڑھ لیتے تھے، حضرت علی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے غور طلب ہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس جس چیز کو کسی غیر مسلم نے ہاتھ لگا دیا بس جی وہ ناپاک ہوگی اور اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی جب تک کہ اس کی ناپاکی کا کنفرم نہیں ہوتا، پکا پتہ نہیں چلتا کہ یہ ناپاک ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس وقت تک اس کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ ہاں جب پتہ چل گیا کہ اب یہ ناپاک ہے، کوئی اس کے اوپر ایسی چیز نظر آ رہی ہے یا بالکل تشریح سے معلوم ہے، تصریح ہے اس کی واضح ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی استعمال ہوئی ہے، تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ ورنہ تصور یہ ہے کہ اسلام کے اندر کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا، اس کو غلط نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے امام حسن بصری اور حضرت علی اور امام زہری وہ ایسے کپڑوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب تک یعنی ایسا کپڑا، کوئی نیا کپڑا آتا تھا اور وہ
کسی دوسرے ملک سے بھی آتا تھا تو اس کو بھی وہ بغیر دھوئے پہن لیتے تھے اور استعمال کر لیتے تھے، کیونکہ جب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ ناپاک ہے اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں جو حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو پیچھے باب الوضو میں، لیکن اس کو دوبارہ یہاں پہ ایک اور معنی میں لائے ہیں امام بخاری۔ ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مغیرہ تو خذ الاداوہ، کہ اے مغیرہ برتن لائیے، پانی کا لوٹا یا پانی کا برتن مراد ہے۔ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میں نے برتن پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، حتیٰ توار عنی، یہاں تک کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائع حاجت کے لیے دور تک چلے جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ چلے گئے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فقضا حاجتہ، اپنی جو حاجت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ وعلیہ جبۃ شامیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کی جو آستین ہے اس میں سے نکالیں ہاتھ اور وضو کریں، لیکن وہ جو آستینیں تھیں وہ تنگ تھیں، یعنی اس میں سے ہاتھ باہر نہیں نکل سکا، بازو جہاں تک غسل اس کے لیے وضو کے لیے ضروری تھا اتنا باہر نہیں آ سکا۔ فخرج یدہ من اسفلہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر سے نکال لیا، نیچے سے ہاتھ نکال لیا، یعنی آستین تنگ تھی جبے کی تو جبہ پیچھے کر کے ہاتھ باہر نکال لیا، اس سے آستین سے علاوہ جبے کے نیچے سے نکال لیا۔ فصببت علیہ فتودع وضوء للصلاۃ، تو پھر کہتے ہیں میں نے پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ومسح علی خفیہ ثم صلی، تو پھر اپنی جرابوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اصلاً تو یہ حدیث اس لیے اس باب میں لائے ہیں کہ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جبہ پہنا ہوا تھا جو شام سے درآمد شدہ تھا، اور اس وقت اہل شام جو ہیں وہ اہل کفر تھے، وہاں تک ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا، اور اہل کفر جو ہیں ان کے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی طہارت اور صفائی کیسی ہوتی ہے، تو ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ناپاک ہاتھوں سے جبہ بنایا ہو، لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ واقعتاً ناپاک ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراہت نہیں کی، اس کو پہنا اور پہن کر نماز بھی پڑھی۔ تو یعنی یہ وہی والی بات کہ اصلاً جب تک کنفرم نہ ہو، یقین نہ ہو، اس وقت یہ چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو میں یہاں سے پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے بازو نکالنا چاہا وضو کے لیے، تو بازو تنگ تھا، آستین تنگ تھی، تو آپ نے اس جبے کو اتار دیا، ہاتھ سے اتار دیا اور اندر سے بازو نکال لیا۔ تو اب یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آستین تنگ تھی تو اس پہ مسا نہیں کیا، اور یہ سوال کئی دفعہ اٹھتا ہے، کئی بہنوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جن کے قمیض کی آستین تنگ ہوتی ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پر مسا کر لیتے ہیں، تو واضح رہے کہ بازو پر آستین پر مسا نہیں ہوتا، اگر آستین تنگ ہے تو اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کو کھلا کر کے اندر سے بازو نکال لیں، لیکن تنگ آستین کے اوپر مسا نہیں ہوگا۔ ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا کیا لیکن بازوؤں پر مسا نہیں کیا، تو اس لیے چونکہ سنت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے، طریقہ وہی ہے وضو کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اپنے فیشن کے لیے طریقوں کو نہیں بدل سکتے یا اپنی آسانی کے لیے طریقوں کو نہیں بدل سکتے، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اسلام کے مطابق، ہم اسلام کو اور اسلامی طریقوں کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں بدل سکتے، تو اس لیے اس بارے میں اہتمام رکھنا چاہیے ہر اس شخص کو جو نماز پڑھنے والا ہے کہ وہ وضو کی اور نماز کی شرائط جو ہیں ان کو پورا کرے، ان شرائط کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے تنگ آستین پر جب تک اس کو اوپر کر کے وضو نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں کھول کے نکالنا پڑے گا۔ تو موضوع پر مسا جو ہو سکتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنت سے اتنی ہی بات ہے، اس سے آگے اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال باب جو ہے وہ جبہ پہن کے، شامی جبہ پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، تو اس پہ ہم تسلی رکھ سکتے ہیں کہ کوئی امپورٹڈ کپڑے، سویٹر یا جو بھی چیزیں ہیں، یا کوئی ایسی، یا کسی غیر مسلم کی طرف سے آئی ہیں، یا غیر مسلم اگر کپڑے بھی دھوتے ہیں ہمارے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود
یعنی ان کے ہاتھ گندے نہ ہوں، پانی گندا نہ ہو، یا وہ چیزیں جو ان کے اہتمام کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم خود ساختہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، اور دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتے، بلکہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔